میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، چنانچہ بتیرے خدا اور بتیرے خداوند ہیں، لیکن ہمارے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے، یعنی باپ جس کی طرف سے سب چیزیں ہیں، اور ہم اسی کے لیے ہیں، اور ایک ہی خداوند ہے، یعنی یسوع مسیح جس کے وسیلہ سے سب چیزیں موجود ہوئیں، اور ہم بھی اسی کے وسیلہ سے ہیں۔ خداوند خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند خدا کی برکت ہو۔ خداوند کے پاک کلام کا جو ورد ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا، جس عبارت کی تلاوت فرمائی گئی ہے، اس خط کا لکھنے والا بزرگ پالوس رسول، جسے دمشق کی راہ پر بلانے سے پہلے اس کا نام ساؤل، جو قبیلے کے لحاظ سے فریسی اور یہودیوں کا علماء اور ایک کونسل کا ممبر ہونے کے ناطے اس بات کو اپنے ذہن کے اندر بٹھائے ہوئے ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن جب دمشق کی راہ پر وہ پروانہ فقیوں اور فریسیوں سے لے کر نکلا تاکہ یروشلم میں رہنے والے مسیحوں پر فتوے عائد کرے اور انہیں عبادت گاہوں سے گھسیٹ کر نکالے اور ان پر سنسار کرنے اور انہیں ہلاک کرنے کے فتوے ان پر لگا کر انہیں صفحہ ہستی سے مٹا ڈالے، تو لکھا دمشق کی راہ پر آسمانوں کا خدا اس پر ظاہر ہوا، جس نے کہا کہ ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ یہ وہ ساؤل جو خدا کے نام لینے والوں کو ستانے والا، انہیں مارنے، انہیں ہلاک کرنے والا، بڑا فخر، غرور، گھمنڈ اور تکبر محسوس کرتا ہے اس بات سے کہ میں مسیحوں کو مارتا اور مسیحوں کو ہلاک کرتا ہوں۔ اسی مسیحا نے آسمان سے کہا، اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ جب اس کی زندگی بدلی تو لکھا ہوا ہے حنانیہ کو خدا نے کہا، اور یاد رکھے گا بزرگ پالوس کو بپتسمہ دینے والا حنانیہ ہی تھا، جس نے اس کے لیے دعا کی اور اس کی آنکھوں سے چھلکے گرے اور 3 دن کے بعد اس نے دیکھنا شروع کیا۔ اسی حنانیہ نے کہا، اے خدا تو جانتا ہے کہ وہ تو مسیحوں کو مار ڈالتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا میں اسے خود ہی جتا دوں گا کہ اس نے میرے واسطے کیا دکھ سہنے ہیں، لیکن جو میں نے تجھے حکم دیا ہے تو وہی کر اور جا، اور جیسا میں نے تجھے کہا ہے ساؤل کو یعنی پالوس کو اپنے گھر لیا۔ اور جب خدا نے اسے لیا تو پالوس رسول غیر قوموں کے اندر منادی کرنے والا یہ رسول، یہ نبی مانا جاتا ہے، جس نے ان لوگوں کے درمیان منادی کی جو یسوع مسیح کو جانتے ہی نہیں تھے، جو یسوع مسیح کو مانتے ہی نہیں تھے، جو دیوی دیوتاؤں کی عبادت کرنے والے، ان کی پوجا کرنے والے، ان کی پرستش کرنے والے لوگ، جو نا خداؤں کے آگے اپنے بچوں کو آگ میں چلانے والے اور افسون گروں کے پاس جا کر ان سے علم فلکیات کے حساب سے اپنے مستقبل کا حساب لگانے والے یہ لوگ، جن کے درمیان جا کر اس نے منادی کا آغاز کیا، تو لکھا ہوا ہے جب منادی کا آغاز کیا تو پالوس رسول انہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ یسوع مسیح ہی زندہ خدا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں یہ خدا کو مانتے ہی نہیں، کیونکہ کرنتھس جو ہے یہ وہ شہر، یہ وہ علاقہ جو دیوی دیوتاؤں کے مندروں سے بھرا پڑا ہے، جنہیں خدا کا پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتوں ہی کو خدا سمجھتے ہیں، جبکہ خدا کا مطلب جو ہے فروز اللغات اس کا مطلب بیان کرتی ہے کہ خدا کا مطلب جو ہے وہ آقا ہے، وہ مالک ہے، وہ بزرگ ہے،
وہ پروردگار ہے، یہ خدا کے نام کا مطلب ہے۔ اور پولس رسول انہیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن یہ خدا کو نہیں مانتے، یہ دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں، اور دیوتا کے نام کا جو مطلب ہے وہ فرشتہ ہے، بدصورت، مقدس، بھلائی کرنے والا۔ اور اس کے آگے اس کے نام کے اور بھی مطلب ہے، جو شریر، مکار، بھگوان، سانپ، اژدہا، یہ دیوتا کے نام کا مطلب ہے، جو فروز اللغات بیان کرتا ہے۔ اور خدا اور دیوتا میں فرق ہے۔ اب پولس رسول نے کہتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، لیکن یہ دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا خدا، ہمارا بھگوان، ہمارا دیوتا جو ہے وہ سب سے بڑا اور اتم ہے، کیونکہ یہاں پر کرنتس کی خوشحالی کا سبب یہ ہے کہ یہاں پر کراچی کی طرح بندرگاہ ہے، جہاں پر بڑے بڑے بحری جہاز، شپ، بیڑے آتے، اور بیرون ممالک سے جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور ان جہازوں پر اپنا سامان لادتے اور اس کرنتس کی بندرگاہ پر آتے اور اپنا تمام تر مال و ثواب لے کر نکلتے ہیں، اور وہاں پر ایک بڑی تجارت ہوتی ہے۔ اور یہاں پر کرنتس کے لوگ جو ہیں یہ سمندر کے دیوتا کی پوجا کرنے والے ہیں، اور اس دیوتا کا نام پوسیدون ہے۔ کیا نام ہے اس کا؟ پوسیدون اس کا نام ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشحالی کا جو بڑا راز ہے وہ جو ہے وہ پوسیدون یعنی سمندر کے دیوتا کی بدولت ہے۔ اگر آج کرنتس خوشحال ہے تو یہ سمندر دیوتا کے کرم و رحم کی بدولت ہے، جس نے ہمارے ملک کے اندر اس سمندر کو بہنے دیا، اور وہ ان تمام تاجروں کو لے کر آتا جو ہمارے ملک کے لیے خوشحالی کا سبب اور ذریعہ بنتے ہیں، اور وہ بڑے خوش ہیں اور سمندر دیوتا کی جو ہے یہ پوجا اور پرستش کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ افریدتے جسے محبت کی دیوی کہا جاتا ہے، یہاں پر اس دیوی کا مندر ہے، اور یہ جتنے بھی کرنتس کے اندر مندر ہیں ان میں سب سے زیادہ داسیاں جو ہیں یہ افریدیتے کی دیوی کے مندر کے اندر جو ہے داسیوں کے طور پر خدمت کرتی ہیں، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر سکونت پذیر ہوتی ہے، اور یہ فخر کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر بڑے بڑے جو ہیں یہ کلبز ہیں جہاں پر لوگ آ کر نہ صرف بزنس کرتے بلکہ عیش و عشرت بھی کرتے، محبت اور نشے کی دھت کے اندر بدی اور بدکاری کرتے ہیں، اور وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری افریدیتے دیوی جو ہے یہ محبت کی دیوی ہے، جس نے ہمیں ہماری زندگیوں کے اندر محبت کو پیدا کیا ہے، اور وہ ان دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے ہیں۔ اور جب ان دیوی دیوتاؤں کی یہ پوجا کرتے ہیں تو یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری دیوی دیوتائیں سب سے اتم، اعلیٰ اور عظیم ہیں۔ لیکن جب لکھا ہوا اگرچہ آسمان و زمین میں بہت سے خدا کہلاتے ہیں، اب جب لفظ ہے آسمان اور زمین تو اس کا مطلب ہے بتیرے خدا کہلاتے ہیں۔ اب کون سے وہ خدا ہیں جو فضاؤں کے اندر حکومت کر رہے ہیں، جن کے بارے میں پولس رسول بیان کرتا ہے کہ آسمان و زمین میں، اس کا مطلب آسمان بائبل مقدس مکاشفہ کی کتاب کے اندر بیان کرتی ہے کہ وہ یکا یک مجھے وہ تیسرے آسمان پر لے گیا جہاں پر میں نے ایسی چیزوں کو دیکھا جو خدا کے جلال سے معمور ہے۔ اب تیسرے آسمان کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر لکھا ہے آسمان، اس کا مطلب ہے تیسرے آسمان پر تو خدا تعالیٰ ہے جو کلمہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے، وہ تیسرے آسمان پر ہے جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب کے اندر روح القدس نے بزرگ پولس رسول کو اٹھایا اور لے کر گیا ہے۔ تیسرے آسمان میں تو خدا ہے، لیکن دو آسمانوں میں جو ہے وہ کون سی ایسی ہستیاں اور طاقتیں ہیں جن کے بارے میں لکھا ہے کہ آسمان کے تلے اور زمین کے اوپر بتیرے خدا بند کہلاتے ہیں، جن کا ذکر آج آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ دانیل کے صحیفے کے اندر لکھا ہوا کہ دانیل نے جب دعا کی ہے
तो फारस के मोकल ने, किसके मोकल ने? इसका मतलब है फजाओं के अंदर इब्लीस के ऐसे मोकल जो हैं उसने तैनात किए हुए हैं जो आपकी दुआ को आसमान पर पहुंचने नहीं देते हैं। और लिखा है 21 दिन तक फारस के मोकल ने जो है वो उस फरिश्ते को जो दानियल की दुआ का जवाब लेकर आ रहा है उस फरिश्ते को रोके हुआ है। और जब अब ये देवता देवियां फजाओं पर हुकूमत करती हैं, इनमें जो है पहली दियो मालाई एक ऐसी देवी है जो फजा के अंदर हुकूमत करती है। और याद रखिएगा इब्लीस जिसे पुराना सांप शैतान कहा जाता है वो इस टाइम जमीन पर नहीं है। एग्री है मेरे साथ? बल्कि वो कहां पर है? कहां पर वो अपनी हुकूमत को कायम किए हुए है? जी जरूर बोलिएगा, कहां पर है? फजा पर है। और उसने अपने अलाकार को जो है वो फैलाया हुआ है जो फजा में उसके साथ मिलकर काम करने वाले हैं। और इनमें पहली जो देवी है वो दियो मलाई उसका नाम है, जिसे मिस्त्री देवी देवता कहा जाता है। और मिस्त्री जो है वो सितारों का इल्म रखने वाले हैं, जो आप आसमान में आपके सितारे सियारे आपको नजर आते हैं और जिनकी पूजा आज हिंदू इज्म करते हैं कि जी ये सूरज देवता है, ये चांद देवता है, ये अग्नि देवता है, ये मिस्त्री देवता है जो फजा के अंदर हुकूमत करता है, जिसके बारे में लिखा हुआ है मजूसियों ने इस बात का इजहार किया, ऐलान किया कि आसमान पर हमने उसका सितारा देखकर उनसे सजदा करने आए हैं। ये वो लोग हैं जो सितारों की पूजा इल्म रखने वाले लोग हैं। और ये दुनिया के अंदर नहीं बल्कि फजा के अंदर ये हुकूमत करने वाली ये देवी देवता है। और दूसरा जो है वो जोनू देवता है, जिसे आसमानी देवता कहा जाता है। तीसरा जो है वो अतारत देवता है, और ये वो देवता है जो इब्लीस के आलाकार हैं। जैसे यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ जो है वो 7 आलाकार फरिश्तगान हैं जो आसमान पर खुदा के तख्त के सामने खड़े रहते हैं और हुक्म का इंतजार करते हैं ताकि जो हुक्म आसमान के खुदा सुने मिले उसे लेकर वो जमीन के ऊपर जो है वो पहुंचा सके। इसी तरह इब्लीस ने भी अपने आलाकार जो है वो अपने साथ खड़े किए हुए हैं, और ये वो है जो आसमानों पर उसके साथ मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। और अब लिखा जमीन के देवता, जमीन पर सृस एक ऐसी देवी है जिसे अन्नदाता कहा जाता है, अनाज का देवता इसे कहा जाता है, जिसे फलिस्ती लोग जो है वो दाजून और करून देवता के नाम से इसे पुकारते और इसे बुलाते हैं। उसे अनाज का देवता अन्नदाता कहा जाता है, और ये देवता जो है ये जमीन पर हुकूमत करने वाला है। और ये इस गर्ज से दाजून की और करून की जो है ये पूजा करते हैं कि अन्नदाता एक ही है, और वो दाजून देवता है, वो करून देवता है जो जमीन से अनाज को पैदा करता और बशरे इंसान को खुराक मुहैया करता, और वो इसकी पूजा और इसकी प्रस्तिश करते। इसीलिए फिलिस्ती के बिंद मुकाबल जब जाती जूलियत के सामने जब दाऊद आया है तो उसने इसी देवता का नाम लेकर उस पर लानत की। और एक ऐसी देवता जिसे पखचून यानी कि सागर देवता कहा जाता है, ये वो आलाकार है जो इब्लीस के जमीन पर हुकूमत करते हैं। और जब ये जमीन पर हुकूमत करते हैं तो पौलुस रसूल बयान करता है कि बतेरे खुदा है। और जब आप पुराने अहदनामे के अंदर देखते हैं तो हमें बहुत सारे देवताओं के बारे में हमें पता चलता है। पहला जब बुजुर्ग दाऊद जो है वो
जाति जूलियत के मुकाबिल जो है वो मैदान जंग में उतरा है। तो लिखा हुआ है कि जाति जूलियत ने जब ये कहा कि क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी और फलाखन लेकर मेरे पास आया है, तो उसने कौन सा नाम लिया है? उसने अपने देवताओं का नाम लेकर जो है वो दाऊद पर क्या की है? वो लानत की है, क्योंकि वो ये समझता है कि मेरा देवता आला देवता है, मेरा देवता बहुत बड़ा है, मेरा देवता जंग में जोरावर है, मेरे देवता ने आज तक कभी हमारे घुटनों को जो है वो झुकने नहीं दिया है, हमारे देवता ने आज तक हमारे सरों को किसी के सामने झुकने नहीं दिया, हमें शर्मिंदगी का सामना करने नहीं दिया, बल्कि हम जहां भी गए अकरून देवता ने हमें फतह ही बख्शी है। और इसने अपने देवता और देवियों का नाम लेकर जो है वो दाऊद पर लानत की, क्योंकि वो समझता है कि शायद दाऊद जिस खुदा की इबादत करता है ये भी कोई आम सा देवता है, ये भी कोई माबूद ही है जो इससे बचाने की कुदरत और ताकत रखता और जिसके नाम का सहारा ये लेकर आया है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कौमों के देवता, कौमों के माबूद जो है वो महज बुत हैं, जिनके कान हैं पर वो सुनते नहीं हैं, जिनके हाथ हैं पर वो छूते नहीं हैं, जिनके होंठ तो बनाए जाते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं, जिनकी जुबान है लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं, जिनके पांव हैं पर वो चल नहीं सकते हैं, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हमारे नजदीक वो खुदा है जो देखता भी है, जो सुनता भी है, जो छूता भी है, जो जवाब भी देता है। और एलिया ने यही कहा कि जो खुदा आग से जवाब देगा वो ही खुदा ठहरेगा, जो खुदा दुआ को सुनकर दुआ का जवाब देगा वो ही खुदा है। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ बंदे खुदा ने अखयब से कहा पहले इन बाल के पुजारियों को जो मुझसे ज्यादा है, जो देवी देवताओं की पूजा करने वाले, इबादत करने वाले हैं, जो ये अपने लबों से कहते हैं कि हमारा खुदा, हमारा देवता, हमारा भगवान, हमारा परमेश्वर जो है वो सबसे बड़ा है, जो आसमानों पर, जो फजाओं में, जो सूरज चांद सितारों पर, जो फजाओं में, जो समुद्रों में, पानियों में, खुशकियों में हुकूमत करने वाला हमारा देवता सबसे बड़ा है। और एलिया ने कहा सबसे पहले इन्हें ही कुर्बानी गुजराने के लिए बैल दिया जाए, ताकि ये अपने उस देवता को जिसे अग्नि देवता कहकर ये पूजते हैं उससे पुकारें, ताकि वो आए और आग से जवाब दे दे। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है सुबह से लेकर शाम तक कितने पुजारी हैं? 450 पुजारी हैं जो बाल की पूजा कर रहे हैं। और लिखा हुआ है ये सुबह से लेकर शाम तक अपने भगवान को, अपने देवता को, उससे जिसे ये खुदा मानते हैं पुकारते रहे और अपने आप को छुरियों और नश्तरों से लहू लहान करते रहे और पुकारते रहे, लेकिन जिसे पुकारते रहे उसके बारे में लिखा उसके कान है पर वो सुन नहीं सकता है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ एलिया ने उन्हें चढ़ाने के लिए और कहा कि ओ जोरों शोर से चलाओ, शायद तुम्हारा देवता जिसकी तुम पूजा करते हो वो सो रहा होगा, थक गया होगा, मांद हो गया होगा, अब उसे जगाने की जरूरत है, और जोर से चलाओ ताकि वो उठे और तुम्हारी इल्तिजा और फरियाद का तुम्हें जवाब दे सके। लेकिन लिखा है कोई जवाब देने वाला नहीं। लेकिन जब उस मज़बा को ढाया गया जिस पर बाल के पुजारियों ने अपनी कुर्बानी को रखा, तो मौसमी शरीयत के मुताबिक एलिया ने 12 पत्थर लिए और उन पत्थरों का एक मज़बा बनाकर उस पर कुर्बानी को जब धरा है, तो लिखा हुआ है चारों तरफ जो है वो खाई खोद दी गई और उसमें पानी भर दिया गया। और अपने हाथों को आसमान के खुदा की तरफ उठाकर कहा आज ऐ खुदा इस्राएल जान जाए कि तुझे छोड़कर और कोई खुदा नहीं है। और बाइबल के अंदर लिखा जो ही उसने अपने हाथों का आसमान के खुदा की तरफ बुलंद किया, तो लिखा आसमान से आग नाजिल हुई। और बाइबल के अंदर लिखा हुआ है
روح القدس کو آگ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آسمان کے خدا کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ بھسم کرنے والی آگ ہے، اور آسمان سے خدا نے اس کی دعا کا جواب دیا، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا سننے والا خدا ہے۔ اس نے یرمیہ سے کہا تو مجھے پکارے گا اور میں تجھے کیا کروں گا، تجھے جواب دوں گا۔ ایلیا کہتا تمہارا خدا سو رہا ہوگا، لیکن میرے اور آپ کے خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ تیرا راکھا نہ کدی ملاوے، کہ تیرے رب نو نیندر بھی نہ آوے۔ وہ تو میرے اور آپ کے لیے جاگتا ہے، اور اس کے بارے میں داؤد بیان کرتا ہے اکھیاں چکنا ہاں میں ول پہاڑاں تے مدد لئی میں کس نو پکاراں۔ اور زبور 141 کے اندر لکھا ہے یہوہ میں پکاردا ہاں میرے ول تو چھیتی آ۔ اور بائبل کے اندر لکھا ہے دیکھ تیرے خدا کے کان بھاری نہیں ہوگے جو تیری دعا کو سن نہ سکے۔ اور لکھا ہے جو ہی اس نے پکارا آسمان کے خدا نے سنا ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا کوئی معبود نہیں ہے، میرا اور آپ کا خدا کوئی دیوتا نہیں ہے، میرا اور آپ کا خدا کوئی بھگوان نہیں ہے، کوئی ہاتھ کی تراشی مورت نہیں ہے، بلکہ وہ تو اپنے ماہی کاریگر ہاتھوں سے سب کو بنانے والا خدا ہے۔ اس نے تو اپنے ہاتھوں سے میری اور آپ کی شبیہ کو بنایا ہے، اس نے اپنے ہاتھوں سے مجھے اور آپ کو مکمل انسان بنایا ہے، اور وہ تو خود بنانے والا خدا ہے، وہ کسی کے بنائے ہوئے کا محتاج نہیں۔ اور لکھا آسمان سے آگ نازل ہوئی اور ثابت کر دیا کہ اے ایلیا تیرا خدا زندہ خدا ہے، جو آگ سے جواب دینے والا خدا ہے۔ شاہ اسور نے حزقیہ کے پاس جب جو ہے یہ جنگ کے لیے اعلان بولا، اس نے لکھا کہ کون سا ایسا خدا، کون سا ایسا معبود، کون سا ایسا دیوتا، دوسرا سلاطین اس کے 19ویں باب کو جا کر پڑھ لیجئے گا۔ یہاں پر وہ واقعہ نظر آتا ہے جب شاہ اسور جو ہے وہ یروشلم کو دبکاتے ہوئے اس نے جو ہے وہ اپنے سپہ سالاروں کو، ایلچیوں کو بھیجا ہے تاکہ وہ جا کر حزقیہ کے پاس یہ پیغام لے کر پہنچ جائیں، تاکہ وہ اس بات کو مانے اور اس بات کا اقرار کریں اور اپنے گھٹنوں کو جو ہے وہ شاہ اسور کے سامنے جو ہے وہ جھکا دیں۔ لیکن یہاں پر لکھا ہوا ہے حزقیہ نے اپنے کپڑے پھاڑے اور ٹاٹ اوڑھ کر خدا کے گھر میں گیا ہے، اور لکھا ہے اوڑھ کر ابوس کے بیٹے یسایہ نبی کے پاس بھیجا ہے اس غرض کے ساتھ کہ اے مالک میں تو زندہ خدا کی عبادت کرنے والا ہوں، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا جو سمندروں کو چیر ڈالنے والا ہے، میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کے بارے میں لکھا ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھک جاتا ہے۔ اس نے کہا میں تو جانتا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے داؤد کو جاتی جولیت پر فتح بخشی ہے۔ اس نے کہا میں تو جانتا میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس نے داؤد کے ساتھ وعدہ کیا کہ میں تو ہر پل تیرے ساتھ ساتھ رہوں گا اور تجھے ہر جنگ میں تجھے فتح بخشوں گا۔ وہ کہتا ہے میں تو جانتا ہوں کہ میرا خدا جنگ میں زور آور خدا ہے، میرا خدا فتح سے بڑھ کر غلبہ دینے والا خدا ہے، میرا خدا تلوار اور بھالے سے نہیں بچاتا بلکہ میرا خدا تو اپنے زور بازو سے بچا لینے کی قدرت و طاقت رکھتا۔ اور بزرگ داؤد بیان کرتا ہے تیری ہی بدولت میں دشمنوں کی طاقتوں پر دعویٰ کرتا ہوں، کیونکہ میرے بازو پیتل کی کمان کو جھکا دیتے ہیں۔ اور وہ اظہار کرتا ہے کہ تو ہے جو میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا سکھاتا ہے۔ حزقیہ نے کہا اے خدا میں تو اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جو فضاؤں میں، پہاڑوں میں، میدانوں میں، سمندروں میں، خشکی کے اندر جنگ کرنے والا خدا، جو جنگ نہ ہارنے والا خدا، جس نے وعدہ کیا کہ تو میرے ساتھ کھڑے ہو اور میری نجات کے کاموں کو دیکھ، کیونکہ جنگ تیری نہیں جنگ تو میری ہے۔ اس نے کہا کہ خدا تیرا تو وعدوں کا سچا خدا، تو ساتھ خدا خدا ہے۔ شاہ اسور جان جائے کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، اور شاہ اسور نے کہا کون سا ایسا خدا، کون سا ایسا دیوتا، کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی قوم جس کے دیوی دیوتاؤں نے میرے ہاتھوں سے کسی اپنی قوم کو بچایا؟ وہ شاید خدا کو بھی دیوی دیوتا ہی سمجھتا ہے، لیکن نادان یہ نہیں جانتا تو تیرا خدا دجون اکرون دیوتا سے بڑا دیوتا خدا ہے، جس کے بارے میں لکھا ہوا ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ فاتح خدا ہے، وہ جنگ نہ ہارنے والا خدا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے خدا نے اپنے لوگوں کو بچایا، کیونکہ خدا خود زندہ خدا اپنے لوگوں کے ساتھ رہنے والا ہے۔ اور یہاں پر پولس رسول بیان کرتا ہے کہ بتیرے خدا اور بتیرے خداوند کہلاتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک
ایک ہی خدا ہے. کون سے ہمارے نزدیک یہ خدا ہے؟ بائبل کے اندر لکھا ہوا بزرگ مکاشفہ کی کتاب اس کے 19ویں باب کی 16ویں آیت کے اندر لکھا ہوا ہے اس کی ران اور اس کی پوشاک پر لکھا ہے. پرانے زمانہ کے اندر مغلیہ دور کے اندر جب بادشاہوں کا دور تھا تو بادشاہ جو پوشاک لیتے اس کے اوپر اپنا نام جو ہے وہ لکھواتے تھے اور دوسرا وہ اپنا نام جو ہے وہ اپنے تاج کے سامنے فرنٹ والے حصے پر جو ہے وہ لکھواتے تھے تاکہ قومیں جانے کہ یہ تاج جو ہے یہ کس بادشاہ کا ہے. اور جب وہ کسی بادشاہ کا تاج چھین کر اپنے سر پر پہن لیتے تو بڑا فخر محسوس کرتے کہ ہم نے اس بادشاہ کو شکست دی ہے اور اس کی مملکت کو زیر کر کے ہم نے زور بازو سے اس کے تاج کو چھینا ہے اور اب یہ فخر کا تاج ہمارے سر پر ہے. اور جو بادشاہ کھڑا ہوتا بیٹھتا وہ تاج کے سامنے اپنا نام لکھواتا. اور بائبل کے اندر لکھا ہے میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ. اسی لیے اس کی پوشاک پر لکھا ہوا ہے کہ وہ کیا ہے؟ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اور آگے کا لکھا ہوا ہے وہ خداوندوں کا خدا ہے. جتنے بھی دنیا کے اندر ابلیس کے اعلیٰ کار ہیں ان سب پر حاکم حکمران ایک ہی ہے جس کا نام یسوع المسیح ہے جس نے ابلیس اور ابلیس کی ساری طاقتوں کو اپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالا جس نے قبر اور موت کا بربلا تماشا بنایا اور ثابت کر دیا اے ابلیس تیرا کوئی اختیار نہیں. اختیار ایک ہی کا ہے جو کلوری کا شہزادہ ہے جس نے صلیب پر جان دے کر جدائی کی دیواروں کو گرا ڈالا اور فتح کا اعلان کیا کہ تمام ہوا. اور بائبل کے اندر لکھا اس کے یہ نعرے کے سبب سے زمین لرزا اٹھی اور چٹانیں تڑک گئی ہیں. ایک ہی خدا ہے جو زندہ خدا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا ہمارے نزدیک بھی ایک ہی خدا ہے. ہاللیلویہ. ہمارے نزدیک کتنے خدا ہیں؟ ایک ہی خدا ہے. اور بائبل کے اندر لکھا اگر تو مجھے چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرتا ہے تو میرے لائق نہیں ہے. اب آپ کہہ رہے کہ آپ کے نزدیک تو ایک ہی خدا ہے. کلوزنگ کی طرف لے کر آؤں. یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو کوئی مجھ سے زیادہ کسی کو پیار کرے یا کسی کو عزیز رکھے وہ کیا ہے؟ وہ میرے لائق نہیں ہے. اور اب دیوتا کے نام کا مطلب جو ہے وہ بھلائی کرنے والا، شریر ہے، مکار ہے، بزرگ ہے. اسے بزرگ بھی کہا گیا ہے، فرشتے بھی کہا گیا ہے. اگر آپ افروز اللغات کا مطالعہ کریں اس کے بہت سارے نام ہیں. اور اب جب آپ خدا کے علاوہ اگر کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو آپ کس کی پوجا کر رہے ہیں؟ آج کہہ رہے کہ جب ہمارے نزدیک تو صرف ایک ہی خدا ہے. ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے گھروں کے اندر بہت سارے دیوتا بیٹھے ہوں اور وہ دیوتا حسد کے دیوتا. آپ کہہ رہے آپ کسی دیوتا کو نہیں مانتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ایسے دیوتا آپ کے دل کے اندر بیٹھا ہو جو جھوٹ بولنے والا دیوتا اور جس کی بات آپ کیا کر رہے ہیں؟ مان رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جھوٹ بولنے والا دیوتا ہے، لالچ کرنے والا دیوتا ہے کہ ان کو ہے تو میرے کو کیوں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر جو ہے وہ بدی کرنے والا دیوتا دیوی آپ کے اندر بیٹھی ہو جسے افریدتے کہا جاتا ہے، محبت کی دیوی کہا جاتا ہے. ایویں کسی نے ویکھ کے جڑا وے پانی پانی ہو جانا اے بڑا سوہنا لگ رہا، بڑی سونی. ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے اندر ایویں کسی سوہنے منڈے نو ویکھ کے سونی کڑی نو ویکھ کے کہہ دینا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے اندر جو ہے افریدتے دیوی جو ہے آپ کے اندر بیٹھی ہو جسے محبت کی دیوی کہا جاتا ہے، جس کی پوجا کرنتس کے لوگ کرتے تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کی ایسی دیوی دیوتی نہیں. ہو سکتا ہے کہ آج آپ کے اندر مکاری کی دیوتی جو ہے بیٹھی ہو جنہوں مکار کہا گیا ہے کہ ایویں ڈیس مار لینے بندے بہت ڈیس مارن والے جدو کام تے نہ جان نو دل کرے تے ایویں بڑھیاں واگو سر بن کے بہ جانا او میرا تے بہت ہی سر درد ہوئے او اج تے میری بڑی طبیعت خراب ہے. تے جدو کام دا ٹائم نکل جاوے ادو کی ہوندا ہے؟ ادو بالکل ٹھیک ہو جائے. جدو بڑھیاں دی ہانڈی پکان نو دل نہ کرے. مکار بائبل کے اندر لکھا ہے مکار بہت ساری الفاظ آپ کو ملیں گے اور زیادہ بہت ساری ایویں مکار کرن مکاری والی دیوی تہاڈے اندر بیٹھی ہوئے جڑی ایویں ڈیس مارنا شروع ہو جائے او اج تے میرا لے ہو گیا
ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਚੱਲ ਭਈਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੈਣ ਆਵਾਂ ਰੋਟੀ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖਾਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਕਾਰੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਆ ਗਈ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਗਰਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੰਜ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਭਾਂਡੇ ਖੜਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਇਧਰੋਂ ਧੜਨ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰਨੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕਿ ਚੱਲ ਭਲੀਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚੱਲ ਫਲ ਵਕਤ 2000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਦਰੂ ਕਿੱਧਰ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਦੇਵੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ? ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ 2000 ਦੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਦੋ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗਾਲਬ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੀਏ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮੋਟ ਫੜ ਕੇ ਟੀਵੀ ਲਾਣਾ ਰਜ਼ਾਈ ਚ ਬੈਠ ਕਿ ਡਰਾਮਾ ਕੋਈ ਮਿਸ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਠਾਣ ਬੇਟਾ ਉੱਠੋ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਰਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਤੰਦਰੁਸਤ। ਮੋਬਾਈਲ ਲੱਭੇ ਦਾ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਟੇਟਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਹੋ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਆ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਦੇवी देवता की नहीं। आज हमारे अंदर बहुत सारे देवी देवता बैठे हुए हैं जिन्हें आज हमें अपनी जिंदगियों से, अपने घरों में से निकालने की जरूरत है। क्योंकि पौलुस रसूल बयान करता है कि लाते बहुत हैं लेकिन हमारे नजदीक एक ही है जो जिंदा खुदा है, जो मबूदों में से आला है, जिसके कह देने से हालात बदल जाते हैं, जिसके कह देने से बंधन और जुए और बेड़ियां टूट जाती हैं, जिसके फरमाने ही से रोगियों के रोग मिट जाते हैं, जो हुक्म देता है और अजीब और जलाली काम रूनमा होते हैं। अगर आपके नजदीक एक ही खुदा है तो आज अपने अंदर के देवी देवताओं को निकालिएगा और यीशु नाम को अपनी जिंदगी के अंदर ले लीजिए ताकि आपके बदनों से खुदा का जलाल जाहिर होता रहे। आइए आज वक्त है अपने अंदर, और आप खुदा का डर और खुदा का खौफ रखते हैं तो आइए आज इन सारे देवी देवताओं को आज अपनी जिंदगियों में से निकालिए, क्योंकि लिखा हुआ है जो कि मुझसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करता, मोहब्बत करता है तो यीशु मसीह ने फरमाया वो मेरे लायक ही नहीं है। आइए और उसके लायक बनना चाहते हैं, अपने आप को उस खुदा के हज़ूर में पेश कर दीजिएगा जो आका है, जो मालिक है, जो परवरदिगार है, जो शहंशाह है, जो खालिक दो जहान है, जो मालिक है, जो कलमा खुदा ताला का बेटा यीशु नासरी है, जिसने कब्र और मौत पर फतह पाई, मुर्दों में से जी उठा हुआ खुदा, मबूदों में से आला मबूद, खुदावंदों का खुदा है, जिसके बारे में लिखा है तेरा खुदा जिंदा है और वो हर पल तेरे साथ साथ रहने वाला खुदा है। आइए उस खुदा की हजूरी में अपने आप को पेश कीजिए ताकि हमारे बदनों से, हमारे घरानों से, हमारी जिंदगियों से, हमारे रोजगारों से, हमारे बच्चों से खुदावंद का जलाल जाहिर हो। हम यीशु नाम में बढ़ते और तरक्की करते चले।